بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیس والا چینل پر اپنے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سال 2006 میں ترکی کے اس بحریہ اڈے کو اللہ پاک نے عذاب الہی سے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ترکی کے ایک بحریہ اڈے پر کیسے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور کیسے وہاں پر ایک عیاشی اور ناچ گانے کا ماحول بنایا گیا، اور کس طرح وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور تھے اور کس طرح دنیا کے ہر حصے سے اپنی عیاشی کے لیے عورتیں منگوائی گئیں۔ پیارے دوستو، اس ترکی کے اس بحری اڈے اور شہر میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پکڑ ہوئی اور کس طرح عذاب الہی نے انسانوں کو ان کی گردنوں سے پکڑ لیا اور پھر رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ملیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی بحریہ کا ایک اڈا ساحل سمندر سے بالکل قریب تھا۔ اس میں رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ اس فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیوں کو بلایا گیا۔ وہ انتہائی بے باک اور بے حیا تھیں اور فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جنرل بھی شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے اس وقت جب انتہائی بے حیا اور عیاش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی تو ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن سے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اس دوران قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ وہ تیزی سے بحریہ اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات و مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ گیا اور اس سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور ساتھ ہی لوگوں کے مرنے کی خوفناک آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی اور امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ نہ پتہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا، جس سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ہی ایک آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی کرنے پر کبھی اللہ پاک کو غصہ آیا؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی بے ادبی ہوگی اس درجہ شدت کا اس کو غصہ آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔